جس طرح سے آپ نے اپنا مینیفیسٹو جاری کیا اس میں آپ نے کہا 370 کے بدلے 371 جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو ملنا چاہیے. وہیں پر جب جو کہ آپ کے حریف ہیں جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا نعرہ ہے کہ 370 کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, تو اس وقت جب آپ 371 مانگ رہے ہیں وہ 370 کی پیروی کریں تو کس طرح آپ ووٹروں کو اپنے اور کھینچنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیے آپ ان کی جو مینیفیسٹو ہے اس سے پہلے بھی اٹانومی اور سیلف رول کہاں ہے, کیا انہوں نے وہ پورا کیا؟ جو لوگوں نے بار بار اور 5-6 الیکشن انہوں نے اس پر لڑے, ایک بھی پورا نہیں ہوا. جہاں تک آرٹیکل 370 ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے بہت 70 سال سے. بدقسمتی سے جو 2019 5 اگست کو جموں کشمیر کے آئین کو غیر قانونی طور تحس نحس کیا گیا, یہ ہمیں کسی اور ملک نے نہیں دیا بلکہ یہ ہماری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی اور ہماری پارلیمنٹ نے دیا, اور اس کے باوجود یک طرفہ فیصلہ لیا گیا جبکہ ریاست میں کوئی سرکار نہیں تھی, کوئی اسمبلی نہیں تھی. تو لوگوں کے پوچھنے کے بغیر, اسمبلی کے تصدیق ہونے کے بغیر اس کو یک طرفہ پاس کیا گیا, جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں 370, میں نے پہلے ہی کہا 70 سال سے یہ جموں کشمیر کے بچے کے دلوں میں بسا ہوا, مگر حقیقت سے ہمیں کام لینا ہوگا. ووٹ کے خاطر سب اپنی بات رکھتے ہیں مگر ہم حقائق سے لوگوں کے ساتھ بات رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ آرٹیکل 370 جو انہوں نے سپریم کورٹ میں لیا, یہی لوگ ہیں انہوں نے ایک سازش کے تحت اس کو ہمیشہ کے لیے وہاں یہ دفن کرنے کی کوشش کی اور دفن ہوا. اب جو 370 جو کوئی دلا سکتا, ہماری اسمبلی کا اس کا کوئی پاور نہیں ہے, یہ صرف پارلیمنٹ ہی دے سکتی ہے. جس پارٹی کو میجارٹی ہو اگر وہ چاہیں گے آرٹیکل 370 کو وہ واپس دے سکتے ہیں, مگر حالات اس کے برعکس ہے. جو کانگریس جنہوں نے پہلے ہی 53 میں اس ہمارے آئین کا تحس نحس کیا, ہمارا پرائم منسٹر ہوتا, صدر ریاست ہوتا, اپنی سپریم کورٹ تھی, اپنا الیکشن کمیشن تھا, کہاں ہے وہ؟ اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتا ہے. آرٹیکل 370 جو معارض وجود میں آیا اس کی پرائم منسٹر, صدر ریاست, الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی اس کی ایک اہمیت تھی. تو دھیرے دھیرے ان سب سرکاروں نے وقتاً فوقتاً اس کو کمزور کر دیا, اور اب لوگوں کو ووٹ کے خاطر ہمیں سچ بولنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس وقت بھی ہمارا پیار اس آرٹیکل 370 یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو مگر تب ہی مل گئے گا جب پارلیمنٹ, ہماری 2 پارلیمنٹ ممبر ہے جو پہلے ہی ادھر تھا جس وقت اس کو ہٹایا گیا. آپ کے پاس ریکارڈ ہے, انہوں نے کوئی بات کی, انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا, انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا, وہ موقع تھا اس پروٹیسٹ کرنے کا, تو بھی دھرنا دیتے, پروٹیسٹ کرتے, درج کرواتے, اس وقت نہیں کیا. اور پھر PhD بنا آرٹیکل 370 کے لیے, آپ نے دیکھا کوئی بات نہیں ہوئی. پھر الیکشن کے ایک سیٹ پر PhD کو ختم کر دیا, پھر دوسری الائنس بنائی, اور کچھ وجوہات پر وہ آل پارٹی میٹنگ بھی انہوں نے نہیں کروائی. اب جو کانگریس نیشنل کانفرنس کا ایکارڈ ایک اسی ایکارڈ ہے, نہ کہ 370 کے لیے اور 358 کے لیے. آپ کا کہنا ہے سر کہ جو کانگریس اور جو NC کا ایکارڈ ہے, جیسے پیسے پہلے بھی ایکارڈ ہوا تھا ویسے ہی اس بار بھی ایکارڈ بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. آپ کے پاس واضح ہے جس بار انہوں نے عدم اعتماد کیا, ایک دوسرے کے حریف آپس بنے تھے, اس وقت جب آرٹیکل 370 آپ یہ کانگریس واضح کرے, اگر انہوں نے ایکارڈ کیا کانگریس واضح کرے ان کے آرٹیکل 370 کے بارے میں کیا موقف ہے, وہ ایک مشترکہ یہ مینیفیسٹو بنائے, اس میں کانگریس والے ایکسیپٹ کرے کہ ہم آرٹیکل 370 کے واپس لانے کے لیے کوشش کریں گے. باقی ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہے, اس کے لیے ہمیں وہ حق ہے ہمارا. بالکل, کوئی ہمیں یہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کہے گا یہ بھی ایک نعرہ ہے. ہماری ایک اسٹیٹ تھی, یہ ہمارا حق ہے, ان کو اس اسٹیٹ کو کسی بھی صورت میں واپس دینا ہے, مگر اسی حیثیت میں جس حیثیت میں یہ
पहले थी। थैंक यू सर। आज शराज शरीफ में आपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, तो क्या कहेंगे, किस तरह से इस पर आप रिएक्ट करेंगे? मुझे क्या रिएक्ट करने की ज़रूरत है? आयान है, जब जमहूरियत से हम एक जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट किसी भी जगह फॉर्म भर सकता है, वहाँ भी कोई भर सकता है। अभी 2 दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जमहूरी निज़ाम में कोई भी वोटर जो बालिग हो किसी भी जगह फार्म भर सकता है। तो यहाँ के लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक इन्होंने इसरार किया, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, डेवलपमेंट को, बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में। अब उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई, उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के लोगों की चाहत है, इसलिए उनके ही कहने पर हमने फार्म भरा। अच्छा, क्योंकि जमात इस्लामी के बाद अब हुर्रियत के भी कई लोग सियासत में जुड़ रहे हैं, हकीम मोहम्मद यासीन क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर जमात इस्लामी की पहला नहीं है कि वो इससे भी पहले इलेक्शन लड़ रही थी, वो कई बार असम्बली में आई। जो 87 का मामला हुआ, उस वजह से ही वो इस इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रही, रिगिंग हुई। और आपने देखा, हम 87 के आज भी कांटे हमारे दिलों में लगे हुए हैं। और आपने देखी कितना जम्मू कश्मीर की हालत बदल गई। अगर रिगिंग नहीं होती, आज इस जो हम आज फेस कर रहे हैं, ये नौबत नहीं आती, ये उस वजह से आई। अब बड़ी अच्छी बात है, जमहूरियत में हुर्रियत हो, कोई भी हो या जमात इस्लामी हो, इलेक्शन में के प्रोसेस में आकर अपनी बात को सामने रख सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, मैं मुख्तसर जानना चाहूँगा, क्योंकि 371 की आप बात कर रहे थे, क्योंकि दफ़ा 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ, उसे मनसूख किया गया। 371 को बहाल करने के लिए PDF चूँकि 3 जगह से कैंडिडेट मैदान में उतारे, तो क्या करेंगे? देखिए, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, ऐवान के सामने रखेंगे, क्योंकि यहाँ के बेरोज़गारों के बारे में है, ज़मीनों के बारे में है, यहाँ के आइडेंटिटी के बारे में, यहाँ के तशख़्ख़ुस के बारे में बात तो करनी है ना। यही हमारा एजेंडा है, और इस बार इंशाअल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया सर। Dori păi să serii. Brother, थोड़ा मजा आ
Let's go.